ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے مشرق وسطیٰ کی کہ جہاں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے موقع پر روس کے وزیر خارجہ نے تہران کا دورہ کیا ہے اور پھر ایک اور بھی اسی سے جڑی خبر ہے افغانستان کے مستقبل کی، جس پر استنبول میں 16 اپریل کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، لیکن طالبان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی اور بھی چیزیں ہیں جس میں مستقبل کے لاہے عمل پہ بات چیت کی جا رہی ہے، وہ بھی ڈسکس کرنی میں نے، لیکن پہلے اسی پر آ جاتے ہیں کہ روس کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا، جسے میں نے شروع میں بھی ویلاگ کیے تھے کہ روس کے وزیر خارجہ نے پہلے بھارت کا دورہ کیا تھا، پھر وہاں سے وہ پاکستان آئے تھے، اور اس دورے میں جو بات چیت ہوئی تھی، بھارت سے ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ مختصر سا دورہ تھا، تو پاکستان میں 2 روز قیام کیا تھا، اور روس کے انہوں نے بالکل پاکستان کو بلینک چیک بھی دیا۔ روسی صدر نے کہہ دیا کہ پاکستان کے لیے وہ ہر طرح سے کھڑے میں ان کے ساتھ موجود رہیں گے، خطے کی صورتحال میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تیسرا ان کا دورہ تو روس کے وزیر خارجہ کا، اور یہ تہران کا دورہ، ان کا دورہ ایسے موقع پر ہوا ہے کہ جب تہران کے جنوب میں 250 کلومیٹر دور جو ان کا جوہری پلانٹ ہے، اس کے اوپر اٹیک، سائبر اٹیک کیا گیا ہے، جس سے بظاہر فوری طور پہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کسی قسم کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے یہ حملہ ناکام نہیں بنایا جا سکا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کا براہ راست الزام امریکہ کے اوپر عائد کیا ہے، وہ کہ اسرائیل، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور سائبر نیٹ ورکنگ میں اس کا اسرائیل کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ نہیں ہے دنیا بھر میں، جس طرح سے وہ اپنا ہدف کو نشانہ بناتے ہیں مسلسل، جس طرح سے انہوں نے فلسطین میں کرتے رہے تمام تر تجربات جو اس سائنس کا، اس ٹیکنالوجی کا جو آزادانہ استعمال کیا ہے، انہوں نے وہ فلسطین میں کیا ہے، فلسطینی رہنماؤں کے اوپر جس طرح سے ان پہ اٹیک کیے جاتے تھے۔ تو اب وہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے پھر ایران کے ساتھ بھی انہوں نے شروع کر دیا، جس کی سب سے بڑی مثال جیسے ان کے ایران کے قاسم سلیمانی جنرل کی شہادت کی، ان پہ اٹیک کیا ڈرون، تو وہ ان کی شہادت ہوئی۔ پھر محسن فخری زادے کا تہران کے قریب ان کو مارا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بغیر انسان کی گاڑی جو انہوں نے پارک کی اس سے شناخت کر کے پھر فائرنگ کی گئی، اور اس میں ان کی محسن فخری زادہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ سوالات بہت ہیں، ایران کے اوپر بھی اٹھتے ہیں کہ جو ان کا بھی یہ کہنا تھا بارہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے، سائبر میں بھی وہ بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ تواتر کے ساتھ جو اسرائیل کی جانب سے جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، وہ اس میں کہا جا سکتا ہے کہ 100% اس کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، لیکن ایران کی جانب سے 100% ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ابھی تک ان کا کوئی حملہ اس طرح سے ناکام نہیں بنا سکے، گو کہ ابھی پچھلے دنوں ایران نے اسرائیل کا ایک نیٹ ورک، انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا تھا، وہ اس کے بعد جب وہ ان کے جو ایران کے ایک جہاز کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا کھلے سمندر میں، تو یہ صورتحال انتہائی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے، اور یہ فرانس کا بحری بیڑا بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک معاملات اور حالات کہاں تک جائیں گے، کیونکہ اس وقت کوئی کنارہ نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ ایران کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ ان کا ویانا بھی مذاکرات ہوئے، جو جوہری معاہدے میں واپس آنے کے لیے معاہدے بات چیت چل رہی تھی، 5+1 کا جو مذاکرات ہوئے تھے، اور اس میں کافی حد تک کہا جا رہا تھا کہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے، لیکن پھر یہ جو تہران میں ان کے جوہری پلانٹ کے اوپر جو اٹیک، سائبر اٹیک ہوتا ہے، اس سے تمام تر جو امیدیں وابستہ ہو رہی تھی ویانا مذاکرات سے، یا جو یورپی ممالک جس سے کاوشیں کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ جو 2015 میں جوہری معاہدے کے اوپر ہوا تھا، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو سینٹریفیوجز ہیں ان کی جو افزودگی ہے وہ کم سے کم رکھے گا، زیادہ نہیں بڑھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے سے باہر نکلا ہے، کیونکہ ان کے جو تعلقات جس طرح سے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ سعودی عرب کے ساتھ تھے، کہا یہی جا رہا تھا کہ انہیں خوش کرنے کے لیے اس معاہدے سے نکلے ہیں، اور ایران کو مزید پابندیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، جس کو ایران نے کہا تھا کہ معاشی دہشت گردی سے تعبیر کیا تھا ان پابندیوں کو۔ اب وہ ایران کا یہی کہنا تھا کہ یہ پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں، اس پہ اثر انہیں جائزہ لیا جائے، جس طرح سے ایران کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ کہیں سے اپنی میڈیسن بھی نہیں خرید سکتا اور تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دور و مدار زیادہ تیل کے اوپر تھا، کہ بھارت اس کے ساتھ پہلے لیتا تھا تیل، اس نے بھی بند کر دیا، گیس پائپ لائن کی وہ بھی اس کی نظر ہوگی پابندیوں کی۔
تو اب ایران کا یہی کہنا ہے کہ ایران اسی صورت واپس آئے گا کہ اس کے پاس جو معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں پہلے انہیں ہٹایا جائے. لیکن اس حملے کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے. اور یہ بھی نہیں، اور یورپی یونین نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نام پر ایران کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. اس کے جو عسکری اداروں سے وابستہ ہیں افراد، ان کے جو اثاثے تھے وہ بھی منجمد کر لیے گئے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، جس میں بظاہر کا بعض مواقع پہ لگ رہا تھا کہ معاملات درسمت میں جا رہے ہیں. اور یہ اسٹک اینڈ کیرٹ والی جو مثال تھی وہ ایران کے اوپر لاگو کی جا رہی ہے. کبھی اسے بات کی جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر ان کے لیے کچھ ایک بہتری کی امید یہ ہو گئی کہ روس کے وزیر خارجہ کا دورہ ہو گیا، جس سے پہلے وہ پاکستان اور بھارت کا دورہ کر چکے تھے. ان کے 3 ممالک کا دورہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. لیکن اب جو پہنچے ہیں وہاں بات چیت ہوئی ہے، ایران کی کچھ حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے. روسی وزیر خارجہ نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے تجارتی محاذ پہ بھی، دفاعی محاذ پہ اور یہ انٹیلیجنس محاذ کے اوپر ان کو بھرپور اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پھر گیس پائپ لائن معاہدہ جو ہے اس کو بھی عملی جامہ پہنانے کی بات چیت کی گئی ہے. کیونکہ یہ روس کے وزیر خارجہ جو دورہ کرے، اس سے پہلے چین کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا تھا کچھ 6 ملکوں کا. تو یہ ایک بار پھر سے ہم سر جنگ کے ماحول میں ہم چلے گئے ہیں، اسی موڈ میں جا رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے خطے میں تبدیلی آ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بلانے کی بات ہو رہی ہے. جو چین کے جو معاہدہ جو انیشیٹ کیا تھا، ون بیلٹ ون روڈ کا معاہدہ، اس میں تمام ممالک کو شامل کیا جا رہا ہے. اس میں روس بھی آ رہا ہے، ٹرکی بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان، افغانستان. تو اس طرح سے تو یہ پھر بھارت وہاں پہ بیٹھا ہوا خطے میں، تو امریکہ نے وہاں اس کو کواد میں شامل کیا، کواد کیا ہوا. تو یہ وجہ ہے روس بھارت کے ساتھ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اسی لیے تواتر کے ساتھ اس میں وزٹس ہو رہے ہیں اور پاکستان، ایران اور افغانستان کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو افغانستان کا ذکر آ گیا تو یہاں ایک اور بھی بات چھیڑ دوں میں. جو استنبول میں 16 اپریل کو مذاکرات ہونے ہیں طالبان کے جو عمل ہے اس کے لیے، وہ مذاکرات بھی خطرے میں پڑ گئے کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے، اور وزیر دفاع نے بھارت اور افغانستان کا پچھلے دنوں دورہ کیا تھا کہ جو عمل ہے افغانستان کا، اس میں بھارت کو بھی کردار دیا جائے. گو کہ بھارت کا کہیں دور سے بھی تعلق نہیں. تمام تر جو کاوشیں ہیں، محنت ہے، وہ پاکستان نے کی ہے کہ طالبان کو ایک بار تو مذاکرات کی میز پر لایا جائے. جو نہیں مان رہے تھے، پاکستان کی کاوشوں سے وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں. اور یہ امید ہو چلی تھی کہ یہ امن عمل جو آگے بڑھے گا. افغانستان کے عوام کو جو 4-5 دہائیوں سے مسلسل کشت و خون کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ خصوصاً 20 سال پہلے جو امریکہ نے جس طرح سے طالبان کی گورنمنٹ ختم کی تھی، بمبارڈمنٹ کی تھی، تاراج کیا پورا افغانستان کو، اب اسی امریکہ نے طالبان کے آگے ہتھیار ڈالے اور ان سے امن معاہدہ کیا. لیکن جب تمام تر چیزیں طے ہو گئیں اور امن معاہدے پہ بھی عمل درآمد ہونے کے قریب جا رہا تھا، جو افغانستان کی حکومت ہے اور جرگے کے مختلف گروپس ہیں، سب وہ دور سمتیں سفر کرنے لگے تھے. تو ایسے میں امریکہ نے فوجوں کی واپسی منع کر دیا. وہ نہیں بلا رہا کہ ابھی یکم میں ڈیڈ لائن تھی. اور جرمنی نے بھی توسیع کر دی کہ ان کے بھی فوجی وہاں پہ رہیں گے اگلے سال 31 جنوری تک. اور پھر ایسے میں افغانستان میں بھارت کی انٹری دلائی جا رہی ہے. تو پاکستان نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی، روس نے بھی، اب طالبان نے بھی کر دی ہے. تو یہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک کس طرح سے اپنا حصہ بہتر انداز سے لے سکے گا. اور لیکن جو مشرق وسطیٰ میں جو کھیل شروع کیا گیا ہے، جیسے ایران کے جو جوہری پروگرام پہ جو اٹیک تھا، یہ تو اس سے آنے والے دن مزید کشیدہ ہوں گے. کیونکہ پہلے فرانس کا جو بحری بیڑا ہے وہاں پہ آ چکا تھا کہ اسرائیل، اور پھر اس کے بعد جو تہران کے جہاز کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا. تو ایسے میں یہ جو ایران کا جو جوہری معاہدہ، اس میں واپسی کے امکانات بظاہر معدوم دکھائی دے رہے ہیں. کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ ایران کو واپس لایا جائے گا، لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برخلاف ہیں. اگر خطے کو اور لوگوں کو اگلی جنگ سے بچانا ہے تو امن کی طرف جانا ہوگا، اس طرح کے حملوں سے باز رہنا ہوگا، اور ایران کو واپس لانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ آسانیاں دینی پڑیں گی. بہت شکریہ. خدا حافظ.